السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ نبی کونین فخر دارین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں بے قصوں کے طبیب اللہ کے حبیب کشتی ملت کے کھیبن ہارے اللہ کی پیاری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ محترم جناب محمد فاروق بھائی کے مکان پر ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کی 40ویں کی تقریب کے سلسلے میں یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی موصوف کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے انہیں مالا مال فرمائے۔ حضرات، ماں کا مقام بڑا عظیم ہے، ماں کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جہاں یہ اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، اسی کے ساتھ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیا مطلب؟ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا حکم مانو، ان کی دل آزاری نہ کرو، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں
کہ والدین اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اسی سے آپ یہ سمجھیں کہ اگر والدین ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ لہذا میرے عزیزوں، اپنے والدین کو راضی رکھو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ وہ والدین ہیں، یہ ہماری زندگی کا وہ سرمایہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو راضی کر لیا، قسم خدا کی ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تابناک ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جو والدین اپنی اولاد کی پرورش میں، اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اپنی اولاد کو سماج کے اندر اچھا مقام عطا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، اپنے زندگی کے قیمتی شب و روز قربان کر دیتے ہیں۔ جس اولاد کو والد اور والدہ انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتے ہیں، جس بچے کی خواہش پورا کرنے کے لیے ماں باپ بے قرار ہو جاتے ہیں اور اپنی پونجی لگا دیتے ہیں، جب والدین پر بڑھاپا آتا ہے، والدین کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی توانائی جواب دے دیتی ہے، ہاتھ پیروں میں لاشا آ جاتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کے سہارے کی۔ اس وقت وہ اولاد، جس اولاد کے لیے ماں باپ نے اپنا چین و سکون گنوا دیا، محنتیں کی، مشقتیں کی، اس کی اچھی تربیت کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کام کیے، جب بڑھاپا آیا، کمزوری آئی، وہی اولاد جس کو بڑے نازو پیار سے پالا تھا، جس کو محبت اور شفقتوں سے پالا تھا، وہی اولاد اپنے والدین سے منہ موڑ لیتی ہے، وہی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑھاپا جب والدین پر آیا تو اولاد اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے۔ والدین کو ضرورت ہے اب اپنے اس جوان بیٹے کی، اس کے سہارے کی، اس کی دل جوئی کی۔ آج ایسے وقت میں اس اولاد نے، اس بیٹے نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے والدین سے الگ ہو گیا، نہ کھانے کو پوچھا جا رہا ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیمار ہوتے رہے، کھانسی آ رہی ہے، کھانستے رہے، انہیں تکلیف ہے، تکلیف ہوتی رہے، مگر افسوس اولاد دیکھتی ہے مگر اپنے والدین کے پاس نہیں پہنچتی اور پیار سے یہ نہیں پوچھتی ہے ابا جان آپ کو کیا تکلیف ہے، امی جان آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ پریشان نہ ہو، مجھے آپ نے کس لیے پالا، مجھے آپ نے کس لیے جوان کیا، ارے میں آپ کا سہارا ہوں، میں آپ کو خوشحال رکھوں گا،
ضرورت تو اس بات کی تھی میرے پیارے نوجوان، لیکن تو نے کیا کیا؟ تیری زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اور آج جب انہیں تیری ضرورت تھی تو نے ان کو دھتکار دیا، تو نے ان کو چھوڑ دیا۔ ذرا سوچ، تو جس دنیا میں جی رہا ہے، جو نعمتیں تو کھا رہا ہے، ارے یہ نعمتیں اسی رب نے عطا کی ہیں، جس رب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب راضی اسی وقت ہوگا جب والدین کو راضی کر لو گے، جب والدین راضی ہو جائیں گے تب رب راضی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، وقت گزر رہا ہے، زندگی ایک موم بتی کی طرح پگھل رہی ہے، زندگی موم کی طرح پگھل رہی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ وقت دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ کو غنیمت جانو، ان کو سہارا دو، ان کی دل جوئی کرو، ان سے محبت کا سلوک کرو۔ تمہارے محبت کے سلوک کی انہیں ضرورت ہے۔ تم نے اگر ان سے محبت کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، قسم خدا کی یہ تنہائی میں اور دن کے اجالے میں اپنے کمزور ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے، اے بارے الہ، اے پروردگار، یہ میری اولاد بڑی وفادار ہے، یہ میری اولاد یہ ہمارا کہنا مانتی ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم جب پکارتے ہیں تو ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہمارے پاس دوڑے چلے آتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، انہوں نے ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھا، مولا ان کی جوانی میں تو خوشحالیاں بھر دے، اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں والدین کے کمزور و ناتواں کپکپاتے ہوئے الفاظ دعا کی شکل میں جب ان کے منہ سے ادا ہوں گے تو قسم خدا کی مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ کرنٹ والدین کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جیسے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لب کھولتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پھر اس نوجوان کی زندگیوں میں خوشیاں ڈال دیتا ہے، اس کی زندگی تابناک بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میرا بھی مشاہدہ ہے اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بچے ہیں، جوان ہیں، وہ خوشحال ہیں، ان کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ دنیا تجربہ گاہ ہے، دارالعمل ہے، یہاں جیسا عمل کرو گے اس کا ویسا صلہ پاؤ گے، اور ماں باپ کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنے کا یہ ایسا عظیم صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صلے کا بدلہ تو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جو نوجوان اپنے ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، جو نوجوان اپنے ماں باپ کو خوشحال رکھتے ہیں، جو نوجوان اپنے ماں باپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں، ان کی اولاد ان نوجوانوں کو خوشیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی اولاد ان کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نافرمانی کرے،
اپنے ماں باپ کو غنیمت جانو، ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو، وہ تمہاری زندگی کے لیے عظیم سرمایہ ہے، عظیم تحفہ ہے، تم انہیں راضی کرنے میں لگ جاؤ، ماں باپ راضی ہو گئے دنیا آباد ہو جائے گی، رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کو غنیمت جانو، نمازوں کی پابندی کرو اور نمازوں میں ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرو، اللہ ہمارے والدین کی عمر کو دراز فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں ہمیں پروان چڑھانے کے لیے، مولا ان کو خوشیاں، ان کے دامن میں خوشیاں بھر دے، ان کی زندگی کو خوشحال بنا دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا، ہماری زندگی آباد ہو جائے گی، اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ ہم نے دیکھا ہے فاروق بھائی کی والدہ جس گلی سے نکلتی تھی، چھوٹے مل رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھ رہی ہے بیٹا ٹھیک ہو، اور مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میں جب بھی مل جاتا تھا بیٹا کر کے پکارتی تھی، اور سب کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں سب کے ساتھ ان کا یہی برتاؤ تھا، سب لوگ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، یہ ان کے کردار کا اثر تھا، یہ ان کی گفتار کا اثر تھا، وہ بڑی محبت سے بڑے پیار سے پوچھتی تھی کہاں تھے، بہت دن کے بعد نظر آئے، اور ٹھیک ہو، خوش، اللہ تمہیں خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ دعائیں دیا کرتی تھی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کے والدین حیات ہیں، یا جن کے والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے، والد حیات ہے یا والدہ حیات ہے، تو وہ ان کی خدمت کرے اور ان کو راضی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کے اندر یا دیگر مطالبات کے اندر مدد مانگنی ہے تو اسی رب سے مانگو، وہی تمہاری پکار سننے والا ہے، وہی تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، اسے پکارو تو صحیح، اسے دل سے پکارو گے تو یقیناً تمہاری پکار کا وہ جواب دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے والدین کی خوشحال زندگی کے لیے، اپنے والدین کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کو کسی چیز کی تکلیف نہ دو، یاد رکھو یہی ہماری دنیا کو سنواریں گے اور یہی ہماری آخرت کو سنواریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان سے اف تک نہ کرو، ان سے اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُولُوا لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والدین سے اف تک نہ کہو، اف بھی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، اگر ان کی کوئی بات دل کو ناگوار گزرے، یہ فطرت انسانی ہے، اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کو بھی تحفہ سمجھ کر دل سے لگا لو، کیونکہ والدین اپنے
اپنی اولاد کی خوشحالی چاہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین سے ماں باپ سے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُولُوا لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے یا اپنی ماں باپ سے نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ یہ ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے۔ والدین کا مرتبہ کیا ہے آپ نے قرآن کریم کی ان آیات سے سمجھ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ یاد رکھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے موڑ آتے ہیں، کیسی کیسی پریشانیوں سے بندہ دو چار ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے ہمیں کبھی کوئی ناگہانی پریشانی آ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر پریشانی آ جاتی ہے تو اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اچھے اعمال کے طفیل ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آؤ میں حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تین شخص کہیں جا رہے تھے، جنگل میں پہنچے، بارش نے آ لیا، شدید بارش ہو رہی تھی۔ بارش سے بھیگنے سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں ان تینوں اشخاص نے، ان تینوں لوگوں نے پناہ لے لی، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے ٹوٹی اور نیچے آ کر اس غار کے دہانے پر آ کر لگ گئی۔ اس غار کا دہانا اس چٹان سے بند ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تینوں حضرات اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ چٹان نے تو دروازہ غار کا بند کر دیا ہے، اب تو روشنی بھی نہیں آ رہی ہے۔ ان تینوں لوگوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ اپنی زندگی میں اب تک جو زندگی گزار چکے ہیں، اس گزری ہوئی زندگی میں ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، ہم نے جو رضائے مولا کے لیے اچھے کام کیے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس چٹان سے ہمیں راستہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں اٹھا دیا اور عرض کیا، اے بار الہ، تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے، میرے والدین بوڑھے تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، میں بکری چرایا کرتا تھا اور بکری لے کر جاتا تھا، شام کو بکریاں چرا کر گھر آتا تھا، ان کا دودھ دھلا کرتا تھا، پہلے دودھ دھل کر اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا۔ مولا، ایک بار ایسا ہوا، تو جانتا ہے، تجھے سب پتا ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ وہ شخص جو دعا کر رہا ہے وہ بکریاں چراتے ہوئے بہت دور نکل گیا۔ جب لوٹتے رات کافی ہو چکی تھی، اس نے نماز مغرب ادا کی، بکریوں کا دودھ دھلا۔ اب جب دیکھا والدین سو چکے تھے، بچے دودھ مانگ رہے ہیں، بچے اس کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں، ابا جان ہمیں دودھ دے دو، رات گزر چکی ہے اور ہم بھوکے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں دودھ عطا کر دو۔ مگر باپ نے اپنے والدین سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلانا مناسب نہ سمجھا اور والدین کی چارپائی کے پاس دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔
اس کے بعد میں اپنی اولاد کو دودھ پیش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بچے اس کے پیر سے لپٹے روتے رہے، رات گزرتی رہی، رات کے پہر، رات کے لمحات گزرتے رہے اور فجر نمودار ہونے کے قریب ہوئی، سحر کا وقت طلوع ہو گیا، والدین کی آنکھ کھل گئی، دیکھا ان کا فرما بردار بیٹا سرہانی دودھ کا پیالہ لیے کھڑا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کو جاگتے ہوئے اس نے دیکھا، بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا دل خوشی سے مچل اٹھا اور اس نے اپنی ماں کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ ماں نے دودھ نوش کیا، اس کے بعد والد کو پیش کیا، والد نے دودھ نوش کیا، اس کے بعد برتن سے پھر اس نے دودھ لیا اور رات بھر کے بھوکے اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا اور خود بھی دودھ پیا، اپنی اہلیہ کو دودھ پلایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے وسیلے سے اس نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے مولا یہ میرا کام، یہ میرا فعل تیری رضا کے لیے تھا، مولا اس کے وسیلے سے تو چٹان کو سرکا دے، چٹان کو کھسکا دے تاکہ غار میں اجالا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کے وسیلے سے چٹان کو ہٹا دیا اور غار میں اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد ان دو لوگ اس کے دو ساتھی تھے، انہوں نے بھی اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بھی دعا کو قبول کیا اور چٹان کو بالکل غار کے دہانے سے ہٹا دیا اور وہ تینوں لوگ غار کی تنہائی سے واپس باہر آئے، وہ غار سے انہیں چھٹکارا ملا، سجدہ شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے والدین کا مقام و مرتبہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگو، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ والدین ہماری زندگی کا انمول تحفہ ہے، انمول سرمایہ ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، دعا کو قبول فرمائے گا، اور جب ہماری دعا قبول ہو جائے گی ہم بخش دیے جائیں گے۔ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرو، اگر انتقال کر گئے ہیں قبرستان جاؤ، ان کی قبروں پر جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھو، درود پاک کا ورد کرو، اور پھر قرآن پڑھنے کا ثواب، درود پاک کا ثواب والدین کی روح کو ایصال کر دو اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی غفار و ستار ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ دعا کو قبول کرے گا۔ طویل بڑی فہرست ہے اور پروگرام بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 بجے سے پہلے ختم کرنا ہے، لہذا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ماں کو سکون نہیں ملتا، ماں اور باپ دونوں، ماں کا جو کردار ہے وہ اس کا مقام الگ ہے، باپ کا کردار ہے اس کا مقام الگ ہے۔ ماں جہاں اولاد کے لیے جنت ہے، وہیں باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اگر باپ کو ناراض کر دیا تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اور ماں کو ناراض کر دیا تو جنت نہیں ملے گی۔ بہت سارے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے پیروں کے دروں پر پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کو ضرورت ہے ان کی خدمت کی، لیکن بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، پیروں کی غلامی میں لگ گیا، ماں باپ پریشان ہیں، پیر کو راضی کر
ارے پہلے والدین کو راضی کر لے، والدین ناراض رہے تو پیر کی رضامندی سے کچھ نہیں ہونے والا۔ پہلے والدین کو راضی کر، اس کے بعد پیر کو راضی کر، جنت ملے گی والدین کی رضا سے ملے گی۔ میرے بھائیوں، والدین کی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ چند کلمات تھے، دل کی آواز تھی، میں نے بیان کر دی۔ سنجیدگی سے سوچو، ماں باپ کو غنیمت جانو، ان کو دھتکارو مت، بڑھاپے میں ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے ان کو دھتکار دیا بڑھاپے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دھتکار دے گا، اور جب رب اپنی رحمت سے دھتکار دے گا نہ دنیا میں ٹھکانا ہے اور نہ آخرت میں ٹھکانا ہے۔ یاد رکھو، ماں کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے 9 مہینے تک، بوجھ اٹھاتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے، راتوں کو بیدار رہتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد کلیجے سے لگا کر رکھتی ہے۔ رات کی نیند، سکون، چین سب چھوٹے سے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے جب وہی اولاد جس کی گندگی کو صاف کیا، سرد راتوں میں جس نے پیشاب کر دیا تھا تو اس کو پیشاب کی جگہ سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹایا، سوکھی جگہ پر لٹایا، اور خود اس پیشاب کی جگہ میں گیلے بچھونے پر لیٹ گئی۔ ذرا سوچو، ماں کی عظمت کو پہچانو میرے عزیزوں، میرے نوجوان بھائیوں، ماں کا مقام پہچانو۔ گیلے میں سو رہی ہے، تمہیں سوکھے میں سلا رہی ہے، اور پھر بھی خوش ہے، دعائیں دے رہی ہے، دامن پھیلا رہی ہے، مولا میرے بچے کو خوشحالی کی زندگی عطا فرما۔ کسی نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، موت کی آگوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو اب اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی دلجوئی کرنے والا بنائے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے والا بنائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔